وزیر اعظم عمران خان کی پے در پے ناکامیوں کے بعد سے اپوزیشن جماعتیں اس یقین کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ اس مرتبہ اپنی تحریک کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حکومتی حلقے جاننے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ اپوزیشن اس مرتبہ حکومت گرانے کے بارے میں اتنی پر امید کیوں ہے۔ یاد رہے کہ 20 ستمبر کو اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی حکومت مخالف فیصلہ کن تحریک چلانے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں اور آئندہ برس مارچ میں سینٹ انتخابات سے قبل حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں کرپشن کے الزامات، غداری کے مقدمات، نیب کے ذریعے گرفتاریوں اور جبری پابندیوں کے باوجود مصر ہیں کہ وہ حکومت سے نجات حاصل کر کے رہیں گی۔ اب کوئی بھی طاقت ان کی تحریک کو نہیں روک سکتی۔ لیگی رہنما مریم نواز نے تو واضح کر دیا ہے کہ اب فیصلے ڈرائنگ روم میں نہیں، عوامی عدالت میں ہوں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے بقول ملک میں عوام کے آئینی حقوق سلب، جبکہ آزادی اظہار رائے جبری پابندیوں کا شکار ہے اور پاکستانی عوام کو آزادی دلوانے کے لیے انہیں سڑکوں پر آنا ہوگا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں 126 دن کا طویل دھرنا دینے اور پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے احتجاج کا آئینی حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کی طرف سے حکومت مخالف احتجاجی تحریک شروع کرنے کے اعلان کے بعد سے جہاں وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمانوں کی طرف سے اپوزیشن بالخصوص نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف بیانات کے ذریعے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، وہیں پیمرا کے ذریعے نواز شریف کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے غداری کے مقدمات درج کرا کے انہیں دبانے کا دہائیوں پرانا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم اپوزیشن رہنماؤں کا ماننا ہے کہ اس حربے کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جب ملک میں پارلیمان، عدالتیں اور تمام ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے احتجاج کے جمہوری حق کو دبانے کے لیے غداری کے مقدمات دائر کرنے کے راستے کا انتخاب افسوسناک ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف خود 126 دن کا طویل ترین دھرنا دے کر احتجاج کے حق کو انتہائی مؤثر طریقے سے استعمال کر چکی ہے، لہٰذا اپوزیشن کے اس جمہوری حق پہ پابندیاں عائد کرنے کی بجائے ان عوامل پہ غور کرنا چاہیے جس کے باعث صرف 25 ماہ بعد ہی اپوزیشن کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال پہ نظر ڈالی جائے تو تمام اعداد و شمار سن 2018 کے مقابلے میں بدتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ مہنگائی نے غریب تو کیا متوسط طبقے کی بھی عملی طور پر چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے غریب اور متوسط افراد کی شرح اموات کو تیز کرنے کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے، جبکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی جلد متوقع ہے۔ اسی طرح بے روزگاری کی شرح میں کورونا سے قبل ہی 5% سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ آخری اکنامک سروے کے مطابق زراعت سے صنعت تک ہر شعبے میں ترقی کی شرح بدترین گراوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ حکومتی اکابرین جس وقت معیشت کی بحالی کی نوید سنا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف چینلز پہ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مزید گرنے کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امن و امان کی ابتر صورتحال کا یہ عالم ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دن دہاڑے ڈکیتیاں اور چوریاں ہو رہی ہیں، ملک بھر میں خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، مختلف علاقوں میں دہشت گردی کا افرید دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے، جبکہ لسانی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کا لاوا پھر سے دہکنے لگا ہے۔ اس ساری صورتحال میں وزراء اور ترجمانوں کے بیانات جس لاپرواہی اور بے حسی کی عکاسی کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کو بھڑکانے کے مترادف ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں بچا، کیونکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرنے کے جس فارمولے پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے وہ اس فارمولے کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کے باقی افراد کے خلاف مقدمات اور عدالتوں سے سزاؤں کے حکومتی بیانیے کو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی برطرفی سے بری طرح ذک پہنچ چکی ہے، جس سے احتساب اور انصاف کا پورا نظام مشکوک ہو چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں نواز شریف کی نااہلی، سزا، مفروری اور اشتہاری قرار دینے کی کارروائی نے سابق وزیر اعظم کو اپنا لہجہ اس قدر تلخ کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ساری کشتیاں جلا کر انہونی کو ہونی میں تبدیل کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کو جب تک بیک ڈور رابطوں کے ذریعے انگیج رکھا گیا وہ بھی مجبوراً لچک دکھاتے رہے اور نہ صرف شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے کو آزمانے کے لیے خود طویل عرصہ خاموش رہے، بلکہ انہوں نے جارحانہ سیاست شروع کرنے والی اپنی بیٹی مریم نواز کو بھی مصلحت سے کام لینے پر قائل کیے رکھا۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی جانب سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے تو انہوں نے دوبارہ مزاحمت کا علم بلند کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت مخالف فیصلہ کن تحریک کے لیے میدان عمل میں موجودگی کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف انہوں نے اپنے بیانیے سے اختلاف کرنے والے
5 اراکین پنجاب اسمبلی کو فوری پارٹی سے نکالنے کا حکم دیا، وہیں خواجہ آصف کے سابق صدر آصف علی زرداری سے متعلق بیان سے بھی لا تعلقی اور انتہائی برہمی کا اظہار کیا، جس کے باعث خواجہ آصف کو معذرت کرنا پڑی، جبکہ اپنے عزائم کی پختگی کے اظہار کے لیے پہلے دن سے حکومت کو تسلیم نہ کرنے والے مولانا فضل الرحمان کو PDM کا سربراہ بنوا دیا، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس بار واپسی کی تمام کشتیاں جلا کر میدان عمل میں اترنے کا عزم کر چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک طرف مسلم لیگ نون حکومت مخالف تحریک کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مولانا کی امامت میں چلنے پہ تیار ہو چکی ہے، جبکہ اپوزیشن میں شامل دیگر جماعتوں کا مفاد بھی موجودہ حکومت کے خاتمے سے وابستہ ہے۔ اپوزیشن کے احتجاج کی ٹائمنگ میں سب سے اہم پہلو مارچ میں ہونے والا سینٹ الیکشن ہے، کیونکہ اسے بخوبی ادراک ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ میں یہ الیکشن ہو گئے تو پھر ان پر سیاست کی زمین مزید تنگ کر دی جائے گی۔ ان حالات میں اگر وزراء اور حکومتی ترجمان بالغ نظری اور مصلحت پسندی سے کام لینے کی بجائے اپوزیشن کو ایسے ہی اشتعال دلاتے رہے تو آنے والا ہر دن سیاسی کشیدگی میں اضافہ کرے گا۔ اگر اپوزیشن اپنے کارکنوں کے ساتھ عوام کو بھی سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ثالثی بھی کام نہیں آئے گی اور حکومت اور پس پردہ قوتوں کو سوائے ہزیمت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔